والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ومحبوبي مسلما وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دل درود پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین بندہ پروردگار امت احمد نبی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری میرے نہایتی مجمل احترام پیارے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان بابرکت ذات ہے درود و سلام و حضور تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء نبی الانبیاء حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مجتبی علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیہ نذرانے تحفے گزرے پیش ہوں جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات نافذ ہوتے ہیں حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و ناظرین شب قدر قریب ہے آج کا خطبہ جمعہ مبارک فضائل شب قدر کے بارے میں بندہ نچیز بیان کرے گا دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ تو عزیزان اکرامی فرمان رب ذوالجلال ہے شب قدر کی فضیلت کے بارے میں اہمیت کے بارے میں شان کے بارے میں قدر و منزلت کے بارے میں عزت و رتبے کے بارے میں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر جس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے یا سلام یا حتی مطلع الفجر اور طلوع فجر تک اس میں سلام دی ہے۔ تو عزیزان اکرامی اس پہلی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو بیان فرمایا ہے تاکہ ایمانداروں کے دل کے اندر شب قدر کی اہمیت کے بارے میں اس کے فضائل کے بارے میں اس کے خصائل کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اس کا بلند و بالا رتبہ ہے بلند و بالا مقام ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد فرمایا کہ امت مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی امت مصطفیٰ کے علاوہ کسی بھی نبی کی امت کو شب قدر جیسی اہمیت شب قدر جیسی فضیلت لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان با برکت رات نہیں فرمائی گئی کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ عزیزان اکرامی اس کا شان رسول یہ ہے حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا گیا پیارے آقا علیہ السلام نے توجہ کی کہ پہلے نبیوں کی امتیں ان کی عمریں بہت زیادہ ان کی طویل عمریں لمبی عمریں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عمریں کم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کم زدہ ہوئے. پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں زیادہ، ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے، نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، درجات کی بلندی بھی زیادہ ہوگی، اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، پریشان حال ہوئے. تو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر عطا فرمائے. محبوب 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تیرا امتی اس مہینے میں قیام کرے، اس مہینے میں شب قدر کی رات کو عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح و تحلیل کرے گا. رمضان مبارک کے پیارے مہینے کی رات جو لیلۃ القدر ہے، اس میں تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر، حمد و ثنا میں مشغول ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی افضل والا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو عزیزان اکرامی، اگر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائے، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ کرے، لیکن پھر بھی شب قدر کی اہمیت کو نہیں پا سکتا، اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا، اس کے رتبے کو نہیں پا سکتا، اس کی شان کو نہیں پا سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو اہمیت عطا فرمائی ہے، عظیم الشان رتبہ عطا فرمایا ہے. تو عزیزان گرامی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 4 اشخاص، ان میں سے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام. انہوں نے 80 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، پر کی چھپکنے کے برابر ذرا سی بھی اللہ کی بارگاہ عالیہ میں نافرمانی نہیں کی. کسی قسم کی کبھی کوتاہی، غلطی کوتاہی ان کے اعمال میں کسی قسم کا نامہ اعمال میں کوتاہی کا شائبہ تک نہیں ہے، شبہ تک نہیں ہے. تو 80 سال پر چھپکنے کے برابر ذرہ پر بھی گناہ نہیں کیا یا نافرمانی نہیں کی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سامنے تذکرہ ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ کیا. صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہم ان کے اعمال تک کیسے پہنچے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنا ذکر و اذکار کیا، ہماری تو عمریں بھی آقا بہت کم ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عالیہ میں سرکار کو امتی فریاد کرے، سرکار کو امتی آرزو کرے، آقا کو امتی حسرت کرے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی فریادی بن کر بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی نہ فرمائیں؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پشتہ شمع رسالت حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ ایک قطرے کا سوال کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے باز سمندر اور دریا بہا دیتے ہیں. پیارے بھائیوں، حضور نبی کریم امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کریم بارگاہ ہے. بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد کے وقت وضو کرواتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں عرض کیا کہ دنیاوی عیش و آرام مل جائے، دنیاوی عہدہ مل جائے، دنیاوی مال و منال مل جائے، دنیاوی سلطنت مل جائے، دنیاوی تخت و تاج مل جائے. نہیں، حاضر نہیں. حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آقا اسالک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آقا جنت کے اندر اپنے محبوب کریم حضور تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام، آقا آپ کی ذات مبارکہ ہے، آپ نبیوں کے سلطان ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ محبوب خدا ہے. آقا قیامت والے دن جنت کے اندر آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، میں سمجھوں گا دنیا و آخرت کی ہر نعمت کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کا ساتھ صحابہ کرام کی دست تھے. صحابہ کرام کی آرزو تمنا حسرت ہوتی تھی کہ کاش حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں جنت کے اندر میسر آ جائے. تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ربیعہ کچھ اور بھی مانگ لو. حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ
السلام کیا فرمایا، تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ اور کو کہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی ایسی عظیم بارگاہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور جنہاں نے کرام حضرت سیدنا کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ جس نے کوئی نیکی والا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کے پاس وحی بھیجی جس سے پوچھا جائے یہ کیا چاہتا ہے، کیا اس کی آرزو تمنا حسرت ہے، کیا اس کی خواہش ہے، جو دل کی حسرت ہے تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا کی کہ مولا یا مولا کہ مجھے 1000 بیٹے عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اسے 1000 بیٹے دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 بیٹوں کی دولت کے ساتھ اسے نوازا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اندر یہ ہے کہ 4 شادیاں ہوں۔ پہلے جتنی بھی بیویاں ہوتی تھی، پہلے نبیوں کے وقت اس وقت کوئی قیاد نہیں تھی کہ 4 بیویاں ہوں، جتنی بھی بیویاں ہوتی کیونکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 100 کے قریب ان کی بیویاں تھے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کیا پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے، بنی اسرائیل کے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کیا تمہاری خواہش ہے، تمہاری خواہش اللہ کی بارگاہ عالیہ سے پوری کی جائے گی۔ اس کی یہ تمنا ہے کہ میرے 1000 بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ اس نے خواہش کی کہ 1000 بیٹوں کے ساتھ 1000 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، جہاد کے لیے، اس وقت کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، دین موسمی کے لیے، بنی اسرائیل کے دین کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، جس وقت اس کے بیٹے جوان ہوئے، اپنے بیٹے کو ہتھیار دیا، ایک بیٹا 1 مہینے جاتا شہید ہو جاتا، دوسرا جاتا وہ شہید ہو جاتا، تیسرا جاتا وہ شہید ہو جاتا، 1000 مہینے تک اس نے 1000 بیٹے قربان کر دیے، 1000 بیٹے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں شہید ہو گئے، شہادت کا رتبہ عظمیٰ اس نے حاصل کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، خود بھی اس نے جام شہادت اللہ کی راہ کے اندر حاصل کر لیا۔ تو صحابہ کرام نے سنا یا رسول اللہ، اتنا زیادہ رتبے والا بادشاہ، اتنے زیادہ مقام والا، وہ عابد زاہد شخص، اتنی بڑی اعلیٰ فضیلت والا، تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کی آقا ہم کیسے ان کے مقام کو حاصل کریں گے، کیسے ان جیسا رتبہ حاصل کریں گے؟ اتنی کم عمریں، اتنی تھوڑی عمریں، تھوڑی عمروں کے اندر اعمال بھی تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں، کثرت اعمال نہیں حاصل ہو سکتے۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جس وقت پریشانی کو بارگاہ رب الجلال میں دیکھا گیا تو رب کائنات کے عظیم الشان شب قدر عطا فرمائی، شب قدر جیسی اعلیٰ رات عطا فرمائی، رتبوں والی رات عطا فرمائی، شانوں والی رات عطا فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح ہی بنی اسرائیل کے اندر شمون کا تذکرہ ہوا کہ شمون جو تھا عابد و زاہد تھا، وہ ساری رات عبادت میں گزارتا، قیام میں گزارتا، حمد و ثنا میں گزارتا، دن بھر روزہ رکھتا اور صبح سویرے ہی ہتھیار اٹھا لیتا، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا، سارا دن روزے میں رہ کر سارا دن جہاد کرتا، 1000 مہینے تک اس نے بھی جہاد کیا، اور کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے، مشرکوں سے لڑتے ہوئے ان کو قتل کرتا، جو مال و منال ہوتا غریب پرور تھا، غریبوں کے ساتھ پیار کرنے والا تھا، غریبوں میں بانٹ دیتا، مال و منال غریبوں میں تقسیم کر دیتا، کافروں کو قتل کر کے، مشرکوں کو قتل کر کے، جہاد کر کے ان سے مال غنیمت حاصل ہوتا، وہ سارا غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، یتیموں کے اندر، بیواؤں عورتوں کے اندر تقسیم کر دیتا۔ تو عزیزان گرامی، 1000 مہینے تک اس نے ہتھیار اٹھائے رکھا، 1000 مہینے روزے دار رہا، 1000 رات اللہ کی بارگاہ عالیہ میں تسبیح و تحلیل میں گزاری، حمد و ثنا میں گزاری۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر اس
شمعون نامی عابد زاہد کا تذکرہ ہوا جو اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا پیارا ولی تھا. والدین کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رنجیدہ پریشان حال ہے. اللہ کی بارگاہ عالیہ کے شان نزول صبح قدر کا ہوا. ایک قدر و منزلت والی رات، عزت و شان والی رات، فضائل و کمالات والی رات. تو کہ یہ ایسی رات ہے. پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قدر کا بمانا طریقہ تنگی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کثرت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں. زمین میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، زمین میں جگہ تھوڑی پڑ جاتی ہے. اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا زمین میں شب قدر میں نزول ہوتا ہے اور کثرت کے ساتھ فرشتے نزول فرماتے ہیں. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے بندے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے امتی عبادت و ریاضت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، انہیں عبادت میں لذت و کیف و سرور حاصل ہوتا ہے. جن کو کیف و سرور ملتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. جن کے ساتھ جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں وہ جو عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، حمد و ثنائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حمد و ثنائیں کے اندر، عبادت و ریاضت کے اندر کیف و سرور عطا فرماتے ہیں. کیونکہ فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. فرشتوں کے مصافحہ کرنے کی وجہ سے، جبریل امین کے مصافحہ کرنے کی وجہ سے، فرشتوں کی ان کے لیے دعائیں کرنے کی وجہ سے، فرشتوں کی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت و ریاضت کے اندر کیف و سرور عطا فرما دیتا ہے. عبادت و ریاضت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان کیف عطا فرماتا ہے، عظیم الشان بہاریں عطا فرماتا ہے. تو عزیزان اکرامی جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ہر کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سلامتی کے لیے، بھلائی کے لیے، خوش بختی کے لیے، ایماندار کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے فرشتے جو زمین پر آتے ہیں ایمانداروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو شب قدر کو، قدر و منزلت والی رات کو، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں عزت و عظمت والی رات کو، کیونکہ یہ عزت و عظمت والی رات ہے، یہ برکات والی رات ہے، انوار و تجلیات والی رات ہے شب قدر جو ہے، تاکہ ایماندار اس کی قدر و منزلت، اس کی ادا کا خیال رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ذکر و اذکار، حمد و ثنا کے اندر مشغول ہو جائے. تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام رمضان مبارک کا پیارا پورا مہینہ ہی کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے، اپنے آپ کی عبادت کے لیے کمر بستہ کر لیتے بھرپور طریقے کے ساتھ. حضور تاجدار کائنات علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں زمین نیاز کو جھکانے کے لیے، تسبیح و تہلیل کرنے کے لیے، حمد و ثنائی کرنے کے لیے مشغول ہو جاتے. کیونکہ پیارے آپ کا مجمع موجن اوسط کے اندر ہے، جو بندہ اس رمضان مبارک کے اندر ایک گناہ بھی کر لیتا ہے، گناہ کی وجہ سے 1 سال کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضائع کر دیتا ہے. کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے مہینے کے اندر بندہ مومن کے عبادات کا عظیم الشان اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، عظیم الشان عبادات کی بہاریں عطا فرمائی ہے، ایماندار کو عبادات کی کثرت عطا فرمائی ہے، تاکہ ایماندار جتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے حصول کا حاصل کرنے کا زیادہ حقدار بنے گا. وہاں گناہ کرنے والوں کے لیے بھی تنبیہ کی گئی ہے. تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے. خیر کے طالب، خیر کو طلب کرنے والے، بھلائی کو طلب کرنے والے، نیکیوں کو طلب کرنے والے، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اجر عظیم حاصل کرنے والے خوش ہو جا. اے شر کے طالب، اے شر کو طلب کرنے والے رک جا، باز آ جا. اب بھی نہیں رکے گا، کب جا کے تمہیں رکنا ہے. کیونکہ عزیزان اکرامی بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے عظیم الشان انعام و اکرام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. شب قدر عظیم الشان جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات ہے، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی امتیوں کے ذریعے فرمائی گئی. کیونکہ رب کائنات کے فرمانے علی شان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
رب کائنات ارشاد فرمایا جس وقت ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا ایسے تو خلیفہ بنانے لگے ہو، مولا انسان کو خلیفہ بنانے لگے ہو، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، مولا یہ ایسا کام کرے گا من یفسد فیہا، یہ انسانیت خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر و اذکار کرتے ہیں، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب کائنات ارشاد فرمایا جو میں جانتا تو نہیں جانتے۔ وعلینا اکرامی قالوا سبحانک لا علم لنا، پکارو کہ مولا تیری ذات آ گیا ہے، لا علم لنا ہمیں نہیں علم الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تیری ذات علم و حکمت والی ذات ہے۔ رب کائنات نے شب قدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر کی کثرت کے ساتھ ایمانداروں کی دعائیں کرنا، ذکر و فکر کے اندر مشغول ہونا، آنسو بہانا، کثرت کے ساتھ توبہ کرنا، کثرت کے ساتھ عبادتیں ریاستیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا، فرشتوں دیکھو تم نے کہا تھا خون ریزیاں کریں گے، یہ خون بہائیں گے، یہ فساد برپا کریں گے، یہ فسادی بنیں گے، یہ تو دیکھو میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یہ تو میری بارگاہ میں آرزویں کر رہے ہیں، یہ تو عبادات کی کثرت کر رہے ہیں، یہ تو ذکر و فکر کی کثرت کر رہے ہیں، یہ تو توبہ استغفار میں مشغول ہے۔ میرے فرشتوں یہ میرے بندے توبہ کرنے والے ہیں، میرے بندے عبادتیں کرنے والے ہیں، میرے بندے کثرت نماز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، میری حمد و ثنا کے اندر ساری رات گزارنے والے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا یہ خون ریزیاں کرتے ہیں، خون ریزیاں کرنے والے بنے گے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو علینا نگرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی حکمت یہ عطا فرمائی تاکہ فرشتے دیکھ لیں میرے بندے میری بارگاہ آگے میں کتنی کثرت کے ساتھ ذکر و فکر کرنے والے ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ، کتنی آرزو کے ساتھ، کتنی اللہ کی بارگاہ عالیہ میں خشوع خضوع کے ساتھ جھکنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں۔ تو کیا عزیزاً اکرامی خشوع خضوع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں بندہ مومن کا بہت زیادہ پسند ہے۔ خشوع کا مطلب ہے ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا، خشیت الہی کا ہو۔ تو کیا شب قدر کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، خوف خدا والی بندہ مومن زندگی گزارنے والا بنے۔ جو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ لڑ جاتا ہے، کام جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ سے جھاڑ دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، جیسے خشک درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر بندہ ڈر گیا بھی نیکی نہیں کر سکا، صرف ڈر گیا، ڈرنے کے ساتھ اس کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے۔ جو اللہ کا پیارا بندہ، میرے آقا کا پیارا امتی سچی توبہ کرنے والا بنے گا، خضوع کے ساتھ عبادتیں ریاستیں کرنے والا بنے گا، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ذکر و اذکار کرنے والا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کتنی اللہ تعالیٰ عطائیں عطا فرمائے گا، کتنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے گا، کتنی خاص اپنے انوار و برکات کی برکات عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا رسول جانتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی میرے محبوب میرے بندے کو خبر دے دیجئے، میرے بندے کو خبر دیجئے، نبی عبادی انی بے شک میں انا الغفور الرحیم اپنے بندوں کو بخشنے والا ہوں، میں اپنے بندوں کو بخشنے والا ہوں، بندوں کی بخشش و مغفرت کرنے والا ہوں۔ بندہ یہ نہ ہو، بندہ یہ سمجھے میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اے اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ عالیہ کے قریب تو آپ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ہے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ایک فرشتہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوڑ کے اس بندہ مومن کا استقبال کرتی ہے، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ عالیہ کے قریب ہوا ہے۔ اور پیارے آقا
امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو تلاش کرتے ہیں، ذاکر لوگوں کو ذکر کرنے والے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعائیں کرنے والے، حمد و ثنائیں کرنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، ذکر و اذکار کے اندر رہنے والے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنی رحمتیں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جو رحمت الہی ہوتی ہے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینت سکون الہی طاری ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ عالیہ سے۔ تو عزیزان کرام، جس وقت اللہ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کیسا پایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں کو ذکر الہی کرتے ہوئے، جنت کا طلبگار بنتے ہوئے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے، جہنم سے بچتے ہوئے اور جنت کا طلبگار بنتے ہوئے پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے مولا اور جنت کی طلب کے اندر بہت کثرت کے ساتھ، بہت خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، بڑے بے بہا تیرے ڈر کے ساتھ عبادت کی کثرت ہو جاتی، کمال کی کثرت کرتے، کمال کی تیری عبادت اور ریاضت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دیکھ لیتے، پھر تو جہنم کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ایک ذرہ بھر بھی گناہ نہ کرتے، ہر وقت تیری یاد کے اندر، ہر وقت تیرے ذکر و اذکار کے اندر، ہر وقت تیری حمد و ثنا کے اندر مشغول رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری محبت کے اندر، ذکر و فکر کے اندر، جنت کی طلب کے اندر، جہنم کے خوف کے اندر میری رضامندی کے لیے عبادتیں، ریاضتوں کی کثرت کرنے والے تھے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایمانداروں کے لیے شب قدر میں ہم تو ثنائی کرنے والے، رمضان مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر و فکر کرنے والے، اعتکاف میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں فرشتے بھی ان کے حق کے اندر نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں گواہی دینے والے بنیں گے۔ کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جس وقت سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ عالیہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، جھک جاتا ہے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں، اتنا ڈر کے اللہ کی بارگاہ عالیہ سے، اتنا زیادہ خوف خدا، اتنی زیادہ خشیت الہی۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ نہیں کیا، سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ معافی کا کام پھیر دیتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے، نامہ اعمال میں کرامن کاتبین جو نیکیاں بدیاں لکھنے والے فرشتے ہیں یہ بھی گواہ بن جاتے ہیں، صحیفے جس پر لکھا جاتا ہے گناہ وہ بھی گواہ بن جاتے ہیں، زمین میں جس حصے کے اندر گناہ کیا وہ حصہ بھی گواہ بن جاتا ہے، آسمان کے رستے جہاں سے گناہ جاتے ہیں وہ بھی گواہی دینے والے بنتے ہیں۔ چار چیزیں گواہی دینے والی بنتی ہیں، کرامن کاتبین بنتے ہیں، صحیفے بنتے ہیں، عزیزان گرامی زمین بنتی ہے، اور جہاں نامہ اعمال آسمان کے رستے ہیں وہ بنتے ہیں۔ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کرامن کاتبین بھی بھول جاتے ہیں، صحیفے بھی بھول جاتے ہیں، زمین بھی بھول جاتی ہے، آسمان کے راستے بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو اپنی رحمت کاملہ فضل و کرم کے ساتھ عظیم الشان اجر عظیم کے ساتھ نوازنے والا مال فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی جیسا عظیم الشان بندہ مومن کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، جو بندہ مومن شب قدر کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت الہی کرنے والا ہوگا، کثرت کے ساتھ زمین نیاز کو جھکانے والا ہوگا۔ نگرامی ویسے بھی رمضان مبارک میں انتہائی بابرکت مقدس کا مہینہ، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کا اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنا عظیم الشان رتبہ اور مقام ہے، میرے امتی یہ خواہش تمنا جو حسرت کریں مولا کہ کاش پورا سال رمضان مبارک رہے، تاکہ رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو فیوز و برکات ہیں، جو اللہ کی بارگاہ عالیہ سے عظیم الشان نیکیوں کی بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی بہاروں سے دوری اختیار نہ کرے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے بان میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہوتی رہے۔
میرے دوستوں کا بھائیوں، ایسا عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانوں والا، رتبوں والا، عزتوں والا پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر ایمانداروں کے لیے کیونکہ مچھلیاں بھی آفتاب کے وقت تک روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ایسا عظیم الشان خوش بختی والا مہینہ ہے جس روزے دار کی منہ کی بو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں کستوری عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، روح اتنی زیادہ پسندیدہ ہے، اعمال کتنے زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ جب بندہ مومن کی بو روزے دار کی اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کستوری عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو بندہ مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کی کثرت کرتا ہوگا، کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہوگا، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے والا بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال سے کتنا زیادہ خوش ہوگا، کتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطائیں، اپنی کرم نوازیاں، اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائی، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے قریب آؤ، کیونکہ یہ شب قدر جو ہے سب سے اعلیٰ افضل بندہ ہونا کے لیے سچی توبہ کرنے کی رات ہے۔ جو بندہ رمضان مبارک کے اندر توبہ نہیں کر سکا، رمضان مبارک کا مہینہ اس نے کوتاہی کے اندر گزارا، رمضان مبارک کا مہینہ اس نے کمی کے اندر گزارا، یا جو شیان شان تھا ادب و احترام کرنے کا شیان شان طریقے سے ادب و احترام نہیں کر سکا، یا عبادت و ریاضت نہیں کر سکا، ذکر و فکر نہیں کر سکا، اسے چاہیے کہ سچی توبہ کرے، سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تاکہ اس مہینے کی برکتیں زندگی میں ساری زندگی اسے آئندہ رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، تاکہ مولا ہمیں زندگی میں جیسے تو نے ہماری زندگی میں اب ہمیں عطا فرمایا، آئندہ سال بھی ہمیں زندگی میں عطا فرما، تاکہ تیری بارگاہ عالیہ میں پھر روزے رکھے جائیں، جبین نیاز چکائی جائے، کثرت عبادت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کی جائے، توبہ استغفار کی کثرت کی جائے، تاکہ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی لحظہ تیری یاد سے غفلت کے اندر نہ گزارا جائے۔ باقی عزیزان اکرامی، ایمانداروں کے لیے عظیم الشان جو بہاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرمایہ عطا فرمایا، یہ عظیم الشان سرمایہ قدر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے پیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بارگاہ عالیہ میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ کے گھر آنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس بندے کو اپنے نامہ اعمال میں رونا چاہیے، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ مجھے یہ توفیق نہیں مل رہی، نہ میں توبہ کرتا ہوں، نہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، نہ میں ذکر و فکر کرتا ہوں، نہ میں حمد و ثنائی کرتا ہوں۔ اور بھائی رمضان مبارک کا مہینہ آیا تجھے پاک کرنے کے لیے، تو پھر بھی اپنا تن من دھن نہیں نکھارتا، تو پھر بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا، تو پھر بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے بندے رمضان مبارک کو تجھے پاک کرنے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے، پاکیزہ معطر و منور بنانے کے لیے آیا ہے، اعمال نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے آیا ہے، تو پھر بھی اپنے نامہ اعمال نیکی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے نور کے ساتھ، پاکیزگی کے نور کے ساتھ، ذکر کے انوار و برکات کے نور بھرے انوار کے ساتھ نہیں سنوارا۔ میرے دوستوں کو بھائیوں سے توبہ کرنے سے کو بندہ ہے مومن جس پر توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے شاہ کا بندہ ہے مومن جس وقت اللہ کی بارگاہ عالیہ میں توبہ کرتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد میں اس کی ایسی مثال ہے جیسے بندہ جنگل کے اندر جا رہا ہو، اس کا اونٹ کے اندر پورا سامان رکھا ہو، بندہ درخت کے سائے میں ٹیک لگا کے بندہ آرام کرے، اس کی آنکھ لگ جائے، آنکھ کھلتی ہے، نہ سواری پاس ہے نہ سامان پاس ہے، بندہ حیران پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی حد نہیں لیتی، اتنا زیادہ پریشان جس وقت سامان کو پا لیتا ہے بندہ خوشی کے اتنی زیادہ حد درجہ بندے کی خوشی ہوتی، خوشی کی انتہا میں، خوشی کے جوش کے اندر یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب، بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کلمات میں ایسے کہنا ہے کفریاں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مثال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ اگر بندے کے منہ سے یہ نکل جائے میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ عزیزان اکرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں بندہ ہے مومن کا توبہ کرنا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ ہے مومن
यौमन, तौबा इस्तगफार करनी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना अपने लिए लाजिम कर लेता है, लाजिम और मलज़ूम हो जाता है। मैंने तौबा करनी है, तौबा के साथ ही रहना है, तो अल्लाह तबारक व तआला हर गम से, हर दुख से, हर तकलीफ से खलासियत अता फरमाता है। उसे वहाँ से रिज़्क़ हासिल होता है। बंदे का वहम व गुमान, सोचो बचाव भी वहाँ तक परवाज़ नहीं करती जहाँ से अल्लाह अपने खजाने गैब से नमाज के मालामाल फरमा देता है। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला शब कदर के अज़ीम शान जो रहमत भरी रात है, कसरत के साथ ज़िक्र करते हुए इबादत की कसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह और इस शब कदर में रोज़ भी को जामा मस्जिद हाज़ा में